اندر یہ معاملات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ جو بلوچستان کے اندر اس کے بعد جو شہداء کی یا جو کہہ رہے اس وقت جو بہت سارے جو مقتولین تھی ان کی جو لاشیں پہنچیں اور اس کے بعد ایک تنازع جنریٹ ہوا، ایک ہاسپٹل نے کہا کہ ہم یہ بہت ساری یہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں کہ وہ مارنگ بلوچ وہاں پہ پہنچی، پھر ان کو وہ رسا کی لاشیں نہیں پہنچی، وہ کہتی ہیں کہ وہ رسا تھے، لاپتہ افراد تھے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو تھے یہ دہشت گرد تھے، لیکن اس میں ایک انفارمیشن کا گیپ رہا۔ ضروری تھا کہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جاتی اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جاتی، لیکن بہرحال ایک انفارمیشن کا گیپ جب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ہوا بھی۔ اس کے اوپر احتجاج بھی تھا، اس احتجاج پہ پولیس پہنچی اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری ہوئی، اور یہاں سے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ کل کراچی کے اندر سمیع الدین بلوچ جو ہے، جو کہ ایک بہت ان کو سب جانتے بھی ہیں، اور وہ جو بلوچستان کے حوالے سے مارنگ بلوچ کے ساتھی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی اٹھاتی ہیں، جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے خود ان کے اپنا خاندان اس کا متاثرہ ہے۔ ایک عرصے سے ہم سمیع الدین بلوچ کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو شاید ان کو اب جاننا شروع ہوئے ہیں، ہم ان کو بہت پرانا جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے لاپتہ افراد کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں، سڑکوں پہ یہ بچی جو ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ جدوجہد کرتی رہی اور کس طرح سے آگے بڑھتی رہی۔ اسی دوران اس نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور ایک پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے۔ مطلب ان سب لوگوں کو سڑکوں پہ ہی نہیں سکھا دیا ہے، یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے احتجاج کرتے کرتے بڑی ہو گئی ہیں، اور ان کا مطالبہ بھی ہمیشہ لاپتہ افراد کے حوالے سے رہا ہے، اور یہ مطالبہ ہر ذی شعور جو ہے، جو بھی سمجھتا ہے کہ قانون کی موجودگی میں کوئی اگر لاپتہ ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آواز اٹھانا یعنی یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، کہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی لاپتہ ہو جائے اور اس کو پیش بھی نہ کیا جائے، اس کے لواحقین کو بھی نہ بتایا جائے وہ کس حالت میں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ احتجاج کرے تو اس کے احتجاج کے اوپر بھی لاٹھیاں برسائی جائیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو سمیع الدین بلوچ ایک طویل عرصے سے یہ جدوجہد جو ہے وہ کر رہی ہیں، مارنگ بلوچ بھی اسی طرح سے ان کے بھی وہ ہے، لیکن سمیع کا تو بہت پرانا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور یہ بچیاں جو ہیں یہ اس معاملے کے اوپر پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں۔ دوسری طرف ان کا جو ان کی گرفتاری ہے کل، یہ کوئی تقریباً 35 سے 40 لوگ تھے جو کہ کراچی کے اندر پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب 35 سے 40 لوگ جس میں زیادہ خواتین تھیں، کچھ وکلاء بھی اس کے اندر ان کے ساتھ شریک تھے، ان کو روکنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا گیا اور جس طرح سے ان کو روکا گیا ہے، یہ انتہائی قابل احتجاج اور قابل مذمت بات ہے، اور اس کے اوپر جو پھر جو ظاہر ہے کہ جو تصویریں بنی ہیں بلوچ خواتین نہیں، سارے پاکستان کی خواتین جو ہیں، کوئی بھی خاتون جو عزت دار خاتون ہے، اگر اس کے سر پہ سے دوپٹہ اتارا جائے گا یا اس کی چادر اتاری جائے گی تو یہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے کلچر، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو روایات ہیں، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو سمیع الدین بلوچ کو کل جس طرح سے اریسٹ کیا گیا اور پھر ان کے سر سے چادر جس طرح سے اتاری گئی، یا جو ویژولز آئے ہیں کم از کم، اور پھر جس طرح سے اس کو پھیلایا بھی گیا، مطلب سوشل میڈیا پر بنتا بھی تھا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ کیپچر ہوا، اور اس کے بعد وہ ایک پھیلا اور لوگوں نے اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچ کے بات کر رہا ہے کہ اس کی منافرت کو ہوا دی جائے، یہ سوچ کے بھی بات سننی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی کے اوپر اگر آپ نہیں بولیں گے، خاموش رہیں گے، اور پھر آپ ان کی جو ایک آبجیکٹیو بات ہے کہ آپ ان کو سمیٹیں، ان کو اپنے گلے سے لگائیں، آپ ان کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ لوگ دہشت گرد، یہ بچیاں نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو ان کو آپ ان کی بات تو سنیں، ان کی آواز تو سنیں۔ جب آپ ان کو گرفتاریاں کریں گے، ان کی آواز نہیں اٹھانے دیں گے، 35 سے 40 لوگ آپ کے لیے کیا خطرہ بن گیا، یہ خواتین آپ کے لیے کیا خطرہ بن گئی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اس طرح ایکٹ کرے گی۔ تو ان کی گرفتاری کے بعد سے ایک پوری جو جسے کہنا چاہیے ایک ویو ہے جو کہ آئی ہے، اور اس کا اظہار اختر مینگل صاحب نے، جو کہ
بلوچستان نیشنل پارٹی کے مینگل گروپ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس کا اظہار کیا اور انہوں نے 2 ٹویٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کیے۔ ایک انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ کہا کہ جناب زرداری اور شریف صاحب، میں کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال تالپور کو سر عام رسوا کیا گیا تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے ہے، عورتوں پر حملہ ہماری آخری حد ہے، ہم نے ہمیشہ عورت کی عزت پر سیاست سے بالاتر ہو کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آج میری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں اور آپ نہ کہ خاموش بنے بیٹھے ہیں، میں بلکہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، میں کبھی نہیں بھولوں گا، یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے۔ اور اختر مینگل صاحب پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی پارلیمان کا آج بھی حصہ ہے، ان کا ابھی تک استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، وہ پاکستان جو بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان میں اپنی آواز رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے ہیں، اور ان کی پولیٹیکل جو سیاسی ان کی خدمات ہیں، ان کو کوئی، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سننا اور سمجھنا چاہیے ریاست کو کہ کس طرح کی جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ایک اور ٹویٹ کیا جس میں کہ، اور اس کے بعد جو خبریں ہیں وہ یہ کہ بلوچستان میں آج شٹر بھر، پورے بلوچستان میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن وہ ہڑتال ہے، اور 26 مارچ کو یعنی کل تمام جو پریس کلبز ہیں وہاں پر احتجاج کیا جائے گا ان کے سامنے، اور 28 کو ورڈ سے کوئٹہ تک جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس میں انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ورڈ سے کوئٹہ کے تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری، ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے۔ میں اس مارچ کی قیادت خود کروں گا اور تمام بلوچ بہن بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے قومی وقار، غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے۔ جب تک ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہماری یہ تحریک پرامن ہے، ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ جب تک انصاف نہیں ملتا ہم رکیں گے نہیں۔ وٹ سے کوئٹہ تک کا ہمارا مارچ صرف قدموں کا نہیں، ضمیر کا سفر ہے۔ جو خاموش ہے وہ بھی قصوروار ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک آواز بن جائیں، اور یہ صرف ہمارے بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں، ہمارے قومی وقار، عزت کا معاملہ ہے، ہمارے وجود کا سوال ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہماری یہ تحریک پرامن ہے، ہم ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف نکلے ہیں۔ جب تک انصاف نہیں ملتا ہم رکیں گے نہیں۔ وٹ سے کوئٹہ تک ہمارا مارچ صرف قدموں کا نہیں، ضمیر کا سفر ہے۔ جو خاموش ہے وہ بھی قصوروار، اب وقت آ گیا کہ ایک آواز بن جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ تفصیلات اگلے اقدامات میں۔ تو اب وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 28 تاریخ کو وٹ سے کوئٹہ تک کا جو سفر ہے، ابھی احتجاج ہے، وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اب جو ریاست ہے اس کو یا حکومت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں جگہوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر اس طرح کی کارروائیاں کرتی رہے گی تو سندھ میں کینالز کے ایشوز کے اوپر ان کے اوپر پہلے ہی ان کی جو عوام ہے ان کے خلاف اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا ان کے اندر لاوا پک رہا ہے۔